اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نوازے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ چھری کے اعمال پہ بات کریں گے۔ اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، مریدین، محبین، متعلقین، کہ حضرت ہمیں چھری کے کچھ اعمال بتائیں۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہی چینل پر آپ کو چھری کے اتنے سارے اعمال ملیں گے۔ بہت اپلوڈ کیے ہوئے، تو اور کہیں آپ دیکھیں گے تو اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اچھے اچھے اعمال اپلوڈ کیے جائیں، تو باقی کوشش یہ بھی ہے کہ وقت مناسب پر ٹائم ملا تو ضرور اس پہ جو ہے نا وہ کتاب بھی لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہے کہ اگر کسی کے داڑھ میں درد ہے، اکثر ہمارے دیکھتے ہیں نا کہ اب آپ کبھی داڑھ میں درد ہو گیا تو امام صاحب کے پاس جلدی جلدی آئیں گے، بھاگے ہوئیں گے، حضرت یہ جو ہے نا وہ داڑھ میں درد ہے، دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ عاملین کے پاس بھی اکثر لوگ آتے ہیں کہ حضرت یہ داڑھ میں بہت زیادہ درد ہے تو اس کو جو ہے نا وہ دم کر دیں، ٹھیک ہو جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر کہ بھئی اس کو بھان دے دوبارہ درد نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ عمل داڑھ کے درد کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی، آپ کوشش کریں کہ نیم کے درخت کا اتنا ٹکڑا پیس جو ہے نا وہ نیم کے درخت کا لے کے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نیم کے درخت کا آپ یہ خود بھی جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، یا کہیں جیسے یہ آرا مشین جو ہوتی ہے جہاں سے کاٹے جاتے ہیں درخت وغیرہ، تو وہاں سے اس کو اتنا پیس لے کے رکھ لیں۔ تو اب موٹی جیسے اس کا وہ ہوتا ہے نا تنا ہوتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے، اب اس کو کاٹ کے بیچ میں سے آدھا لے لیں، اتنا ہو جائے تو کم سے کم ہاتھ جتنا ہو۔ اب یہ رکھ لینا، اپنے پاس رکھ لینا، نیم کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، دوسرا نہیں چلے گا۔ تو اب یہ کہیے آپ کہیں گے جی ہمارے پاس تو نیم ہوتی نہیں ہے، تو پھر نیم ہی لینے پڑے گی، کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں نیم، تو نیم کا ہی چلے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو صاف ستھرا ہو، ایسا نہ ہو کہ بھی کہیں پھینک دیا کہیں، تو کیونکہ اس کے اوپر آپ نے چھری کو چلانا ہے، اور چھری کے اوپر قرآن تحریر لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کا نام لکھا ہے، تو اس کو احترام لازمی کرنا ہے۔ تو اب یہ آپ سائڈ پر رکھ لیں، کہیں پر اس کو سنبھال کے رکھ لیں۔ تو مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لینا ہے، تو آپ نے چھری ہاتھ میں لینی ہے۔ اب اس کو کہنا کہ شہادت کی انگلی آپ داڑھ پہ رکھ لیں، یہاں داڑھ کا ہے درد، دانت کا درد ہے، یہاں پر رکھ لیں جہاں پر درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر، داڑھ کا درد بند شد، بسم اللہ اللہ اکبر، داڑھ کا درد بند شد، بسم اللہ اللہ اکبر، داڑھ کا درد بند شد۔ 3 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لینا تو آپ نے سیدھے کی الٹی طرف آپ نے ایسے لکیر لگا دیں، لکڑی کے اوپر ہلکی سی لکیر لگا دیں، لازمی نہیں ہے کہ بہت گہری ہو، اس طرح لگا دیں۔ پھر آپ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر، داڑھ کا درد بند شد، بسم اللہ اللہ اکبر، داڑھ کا درد بند شد، بسم اللہ اللہ اکبر، داڑھ کا درد بند شد۔ پھر آپ نے اوپر سے یہ ایسے لگا دینا، پلس کا نشان بن جائے، پلس کا بن جائے یا کانٹا کا جس طرح ہوتا ہے، تو اب یہ کہ اس طرح آپ نے نشان لگا دینا۔ اب یہ نشان لکڑی کے اوپر لگاتے ہی الحمدللہ اس کا داڑھ کا درد بند ہو جائے گا۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ دم کیا ہے تو مریض نہیں ٹھیک ہوا، آپ اس کو اسی ٹائم پوچھیں کہ بھی داڑھ کا درد رک گیا ہے، تو اب بعض کا تو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کم ہو گیا لیکن وہ پھر 2-4 منٹ تک جو ہے نا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر نہیں ہوا، داڑھ کا درد ہو رہا ہے، تو پھر دوبارہ اسی طرح کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آگے 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کرنا پڑتا ہے، تو مکمل داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھ کا درد بند کرنے کے لیے کہ آپ لکڑی کا نیم کا ٹکڑا لیں گے، تو یہاں پر 15 کا نقش لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب 15 کا نقش جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا پین سے لکھنا ہے، تو پین سے لکھ لیں، چھری کی نوک سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، چھری پکڑنی ہے، تو پہلا گھر 15 کے نقش کا پہلے گھر میں آپ نے چھری رکھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، داڑھ کا درد بند شد، 3 مرتبہ پڑھ کے مریض کے پھونک مارنی ہے، تو چھری یہیں رکھنی ہے۔
پوچھ لیں بھائی داڑھ کا درد بند ہو گیا یعنی کہ ختم ہو گیا, رک گیا, تو مریض کہے کہ نہیں ابھی ہے, تو آپ نے دوسرے کھانے میں دوسرے گھر میں چھری رکھ لینی. پھر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر داڑھ کا درد بند شد یہ پھونک مار دینی ہے دوسرے گھر میں. یہاں پر پوچھیں دم کرنے کے بعد بھائی درد رک گیا ہے, اگر وہ بولے بھی رک گیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پھر آپ نے تیسرے گھر میں چھری رکھ لینی, پھر چوتھے میں رکھ لینی. ضرورت یہ ہو جس گھر میں آپ درد رک جائے وہاں تک آپ نے کر کے چھوڑنا, پھونک مار دینا مریض کے اوپر. الحمدللہ الحمدللہ جن احباب نے بسم اللہ اللہ اکبر کے عمل کی اچھی زکوٰۃ ادا کی ہوگی, یہ چھری کا عمل ان کے لیے ایسے ہوگا کہ بس پھونک ماریں گے رک جائے گا, پھونک ماریں گے رک جائے گا. تو الحمدللہ یہ مجرب طریقہ ہے. تو دیکھیں اتنے پیارے پیارے آپ لوگوں کو عمل بتائے جاتے ہیں, تو آپ کوشش کیا کریں کہ محض یہ نہ ہو کہ لو جی ویڈیو دیکھ لیے اب ہمارے پاس ایک عمل آ گیا ہے, ہمیں طریقہ پتہ چل گیا ہے, بس یہاں تک جو ہے نا وہ یہ ناانصافی ہوتی ہے. جب آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو اچھی لگے, اس میں عمل جو جتنے بھی اچھے ہی ہیں ٹھیک ہے نا, تو آپ ان ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیا کریں. تو شیئر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت مشکل کام نہیں ہے کہ بھئی اس کا کوئی 20-30 کلو 50 کلو ہم نے وزن اٹھا کے آگے جو ہے نا 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر چلنا, اتنا وزن نہیں ہے. آپ نے تو یہاں موبائل سے صرف لنک لینا, آگے شیئر کر دینا. واٹس ایپ آپ کے پاس لاتعداد ہوتے ہیں, فیس بک آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, آپ نے یہاں شیئر کر دینا ہے بس. دیکھیں نا آپ کو فائدہ ہو گیا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسرے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ تو اچھی بات ہے نا, مخلوق خدا کی خدمت ہے. اگر آپ کو فائدہ ہو گیا تو آپ بھی مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے آگے شیئر کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ طریقہ جو ہے مجرب ہے, بہت اچھا طریقہ, اس طریقے سے آپ کریں گے. اب یہ لکڑی جو ہے لکڑی آپ نے ایک ہی رکھنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے جگہ جگہ آپ جو ہے نا وہ اب یہ جو ایک کر دیا آپ نے, تو کوشش کریں گے اس کو ایک سائڈ پر بنائیں نقش, اگر نقش بنایا نا تو تاکہ اس میں اور بھی کافی سارے نقش آ جائیں. اب باری باری جتنے مریض آتے جائیں اس میں نقش بناتے جائیں. جب دیکھیں کہ اب اس کے دونوں طرف سے ہر جگہ سے جو ہے نا اس کے نقش لکھ کے جگہ پور ہو گئی ہے, اب نقش کی جگہ نہیں ہے, تو اس لکڑی کو قبرستان میں کہیں ایسی صاف ستھری اچھی جگہ پہ دفنا دیں, دبا دیں وہاں پہ. پھر آپ اور لکڑی کا پیس لے لیں, تو لیں گے نیم کی لکڑی, ٹھیک ہے نا. اب جس کے پاس نیم کی لکڑی نہ ہو یہ نہ پوچھے کہ حضرت لکڑی تو ہے نہیں نیم کی, اب کیا کریں, تو اس کو پیدا کرنی پڑے گی نیم کی لکڑی. اصل میں یہ طریقہ اسی طرح ہے نا, یہ طریقہ ہوتا ہے اسی طرح. تو اب یہ اس کو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مریضوں پہ اپلائی کریں, مریضوں کے جو ہے نا وہ بار بار کریں. جتنا آپ زیادہ کرتے جائیں گے, دیکھیں جو ہے نا وہ اگر آپ ایک عمل کے عامل ہیں, آپ نے اس کی ریاضت کی ہے, محنت کی ہے, سال میں آپ نے ایک مرتبہ اس کو استعمال کیا ہے, تو اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی آئے گا. اگر روزانہ آپ اس کو 20-30-50 مریضوں پر اپلائی کرتے ہیں, اس کا رزلٹ بہت تیزی سے آئے گا. دیکھیں آپ اس کی مداومت جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر 20 لوگوں کے لیے آپ روزانہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ 20 بھی تو کاؤنٹ ہوگا نا. اگر 15 مرتبہ آپ اس کو جو پڑھ رہے ہیں تو 15 مرتبہ بھی تو کاؤنٹ ہوگا. اسی طرح تسبیح کا استخارہ ہے, ہم تسبیح خانقاہ سے جاری کر کے سینڈ کرتے ہیں, بھیجتے ہیں, اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا, آپ نے کچھ بھی عمل نہیں کرنا, چلا نہیں کرنا, پہلے دن ہی آپ استخارے میں ماہر ہو جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے, تسبیح لے لی, تسبیح لے کے وہ رکھ دی, ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کا استخارہ کر دیا نہیں تو پڑھی رہی. مہینہ گزر گیا, 2 مہینے کی گزر گیا, کسی کا استخارہ ہی نہیں کیا, تو تسبیح نہیں چلے گی, اتنی تیزی سے نہیں چلے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس تو مریض ہی کوئی نہیں ہے, استخارہ کس کا کرے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کے پاس گاڑی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کام ہوگا تو آپ جائیں گے, آپ گھومنے پھرنے بھی گاڑی پہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ گاڑی کو نکالیں بھی چکر لگا کے آ جائیں.
تو تسبیح کا استخارہ بھی یہی ہوتا ہے کہ تسبیح کو آپ رکھیں نہ، اس کو کم سے کم 1 مرتبہ دن میں آپ اس کو اٹھائیں، اپنا عمل پڑھیں، 2 منٹ 1 منٹ پڑھ کے تو تسبیح چلتی رہے گی، آپ اس کو رکھ دیں۔ اس کی جتنی رننگ ہوتی رہے گی اتنی تیزی ہوتی جائے گی، اتنی اس میں پختگی اور قوت آتی جائے گی، اتنا آپ کا عمل اور مضبوطی سے ہو جائے گا۔ جب آپ استخارہ کریں گے مریض حیران ہو جائے گا کہ حضرت آپ نے کیا بتا دیا، آپ کو تو میں نے نام بتایا، آپ نے تو پورا میرا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، آپ نے تو پورا میرا پیچھے جو جتنے معاملات تھے سارے بتا دیے۔ تو الحمدللہ جب میں بھی استخارہ کر کے بتاتا ہوں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض حیران ہو جاتا ہے کہ حضرت یہ تو بات ہمارے یعنی کہ ہمیں تھوڑا بہت علم تھا، لیکن جب آپ نے بتا دی تو یہ بات کنفرم ہوگی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بالکل جو بتا رہے ہیں آپ یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو نوٹ ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو کبھی جو ہے نا وہ سوچا نہیں کہ یہ بھی کیفیت جو ہے نا وہ ہمارے اس معاملے میں ہے، لیکن جب آپ نے بتایا یہ کنفرم ہو گیا، لو جی یہ اسی وجہ سے ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ جب استخارہ کر کے مریض کو بتائیں، مریض جو ہے نا وہ خود کہے کہ واقعی حضرت آپ نے تو نام لے کے ہمیں سب کچھ بتا دیا، تو پھر مزہ ہے۔ تو ہم استخارہ بھی اسی طرح سکھاتے، جس کو بھی ہم نے استخارہ سکھایا ہے الحمدللہ الحمدللہ تمام احباب کی تسبیح چلی ہے، تمام احباب کا استخارہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اب جن کا اعتماد ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، اور جنہوں نے کبھی مہینے میں ایک مرتبہ استخارہ کر لیا، 2 مہینے بعد 1 مرتبہ کر لیا، اب ان کی پرفارمنس اسی طرح ہوگی۔ لیکن جس بندے نے صحیح طرح استعمال کیا اور اس کے لوازمات پورا طریقے پہ عمل کیا، الحمدللہ الحمدللہ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ مکمل ہے، استخارے میں وہ مکمل ہے، ہر چیز وہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب العزت آسانیت عطا فرمائے۔ جو اب آپ تسبیح بھی خانقاہ سے لینا چاہتے ہیں تو ہماری روحانی دستگاہ والے نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے نام کی والدہ، آپ کا اور والدہ کا نام لیں گے، اس کے نام تیار کریں گے، تسبیح جاری کریں گے، تسبیح چلا کے پھر آپ کو دیں گے، اور جب آپ تسبیح اٹھائیں گے آپ کے ہاتھ میں آئے گی تسبیح، تو ادھر تسبیح آپ نے پڑھی ہے، پکڑی ہے، اور آپ نے صرف زبان سے عمل پڑھا ہے، تسبیح چلے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس استخارے سے پہلے، اس عمل سے پہلے کبھی بھی آپ نے تسبیح نہیں اس نیت سے اٹھائی ہوگی کہ میں اس کا استخارہ کروں، لیکن فرسٹ ٹائم پہلی جب آپ اٹھائیں گے تو ہی استخارہ ہو جائے گا۔ یہ سب فیضان سلسلے کا ہے، سلسلے کی برکتیں ہیں، میرے مرشد کی عطا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خانقاہ سے بہت ساری کتابیں ترتیب دی گئی ہیں، آپ جو بھی کتاب لینا چاہیں ہماری روحانی دستگاہ سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتاب بھی مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔